بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت نہیں آئے گی حتیٰ کہ لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ دوستو، مساجد کا بیان چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے متعلق کچھ چیزوں سے منع کیا ہے۔ مساجد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کی تعمیرات کے معاملے میں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ جی مساجد، ہماری مسجد زیادہ خوبصورت ہے، ہماری مسجد کے مینار زیادہ عمدہ ہیں، زیادہ بلند ہیں، زیادہ اچھے ہیں، بس یہی چیزیں اور یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ مساجد کے میں جو اصل تعمیری کام ہے وہ ہے مساجد کی آبادی کا خیال کرنا، مساجد میں لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اس سے توجہ ہٹتی چلی جا رہی، بس تعمیرات پر رہ گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، ان کی بہت سی علامات ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد تعمیرات کے اعتبار سے تو بڑی عمدہ ہوں گی، ان کے مینار بلند ہوں گے، ان کی تعمیرات بڑی عمدہ ہوں گی، لیکن وہ مساجد خراب من الہدا، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے اندر ہدایت موجود نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، یکون حدیثہم فی مساجدہم فی امر دنیاہم، ان کے دنیاوی امور کی ساری باتیں مساجد میں ہوا کریں گے، یعنی لوگ اپنی سارے دن بھر کی باتیں اور ساری سیاست اور باقی ساری باتیں وہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کریں۔ تو یہ امت کے زوال کا وقت ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کیا جا رہا ہے، مساجد میں بیٹھ کے لوگ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، سیاست ڈسکس ہو رہی ہے، وہ اس کے بڑوں کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کے بڑوں کو برا کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری مساجد میں ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ امت کی تنزلی کا وقت شروع ہو جائے گا جب ایسے معاملات ہوں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے مساجد میں ظاہری تعمیر سے زیادہ اس کی باطنی تعمیر پہ، یعنی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے پہ محنت کریں، اور لوگوں کو نمازی بنانے پہ محنت کریں، اور لوگوں کے ظاہر اور باطن کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اوپر بھی اسی بات کی محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔